پانی پیوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ نہیں پی رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کو ہاتھ نہیں لگانا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بیوی کو شہوت بھری نگاہ سے دیکھنا نہیں، شہوت بھری آنکھوں سے دیکھنا نہیں، اللہ ناراض ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی کو تھپڑ نہیں مارنا، کسی کو ایذا نہیں دینی، کسی کو تکلیف نہیں دینی، ڈنڈی نہیں مارنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، نہ حق بات نہیں کرنی، نہ حق قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور نادانو، جس طرح رمضان کے اندر کسی پر ظلم جبر کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اسی طرح رمضان کے باہر بھی یہ دھیان کر لیا کرو کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ظلم کر رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ڈنڈی مار رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ کسی کی بیٹی کی عزت لوٹ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، مسجدوں کی اچھی طرح صفائی کر لو۔ سنا ہے 1 ماہ کے لیے مسلمان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم بس اللہ والے بن جاؤ، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں پتہ ہے؟ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ رمضان گنہگاروں کے گناہوں کو جلاتا ہے۔ بندہ جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلانا شروع کر دیتا ہے۔ روزے دار کی بھوک میں گناہوں کو ڈال کے جلاتا ہے، روزے دار کی پیاس میں گناہوں کو ڈال کے جلاتا ہے۔ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے بندے مبارک ہو، تو بخشا گیا۔ جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح آگ میں چیز جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان میں بندے کی بھوک اور پیاس کی تپش سے پچھلے سال کے تمام گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ پہلی امتوں پر 12-14 گھنٹے کا روزہ فرض نہیں تھا، صرف دن کا روزہ فرض نہیں تھا، رات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ پہلی امتوں پر 24 گھنٹوں کا روزہ فرض تھا۔ 24 گھنٹے وہ لوگ پیاسے رہتے، بھوکے رہتے۔ 24 گھنٹے بعد وہ لوگ افطاری کرتے۔ جب افطاری کرتے، افطاری کے ساتھ ساتھ ہی وہ اگلے روزے کے لیے سحری کر لیتے۔ 24 گھنٹوں کا روزہ۔ لیکن میرے اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دن کو روزہ رکھنے کے لیے فرمایا، رات کو کھانے پینے کے لیے فرمایا۔ دن کو روزہ رکھو، رات کو کھاؤ پیو۔ 12-14 گھنٹوں کا روزہ ہے، دن کا روزہ، رات کو آزادی۔ لیکن ثواب پہلی امتوں سے بڑھ کے ملے گا، ثواب 24 گھنٹوں والے روزے سے بڑھ کے ملے گا، اس لیے کہ یہ امت کوئی عام امت نہیں، یہ امت لاڈلی امت ہے۔ ایک صحابی میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا میں تو مارا گیا، میں تو لوٹا گیا۔ کہا میں کیا ہوا؟ کہا آقا روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلا گیا، روزہ توڑ بیٹھا۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میاں ماجرا تو بہت ہی گھمبیر ہو گیا ہے، اچھا اس طرح کر پھر ایک غلام آزاد کر دے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ آقا میں تو خود غلام ہوں، غلام کیسے آزاد کرے، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا پھر اس طرح کر، غلام آزاد نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا آقا میں تو خود مسکین ہوں، مسکین کو کھانا کیسے کھلائے؟ میرے نبی نے فرمایا اچھا اس طرح کر، 60 روزے رکھ لے، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ کہنے لگا آقا 1 روزہ رکھا ہے یہ حال ہے، آقا 1 روزہ رکھا ہے یہ حال ہو گیا ہے کہ روزہ توڑ بیٹھا ہوں، 60 روزے مسلسل کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا بیٹھ جا، تیرا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری ہی تھی، ایک اور انصاری صحابی آیا، اس نے کھجوروں کی ایک ٹوکری سر پہ رکھی ہوئی تھی، آ کر عرض کرتا ہے آقا اپنے ہاتھوں سے یہ دعوت چلائیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں میں بانٹیں صدقہ جاریہ کے لیے۔ فرمایا کہاں گیا روزہ توڑنے والا؟ دوڑ کر آیا، آقا میں حاضر ہوں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اچھا اس طرح کر، تو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، 60 دن کا روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا،
اب تیرا کفارہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے نا. اب اس طرح کر, یہ جو کھجوریں ہیں نا, کھجوریں یہ جا کے 60 گھروں میں تقسیم کر دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. 60 گھروں میں 60 غریبوں میں یہ تقسیم کر دے, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. صحابی نے ٹوکری رکھی نیچے, میرے کریم نبی کے قدم مبارک چومے, ہاتھ جوڑ کر ادباً احتراماً کہنے لگا, آقا پورے مدینے میں جا کے دیکھ لے, مجھ سے بڑا غریب کوئی بھی نہیں. آقا پورے مدینے میں مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں ہے, آپ اس طرح کریں میرا کفارہ مجھے ہی صدقہ کر دے. یہ سن کر میرے نبی اتنا مسکرائے کہ میرے کریم نبی کے دانت مبارک نظر آنے لگے. میرے کریم نبی نے فرمایا, اچھا میاں کھجوروں کی ٹوکری لے جا, تو بھی کھا, اپنے بچوں کو بھی کھلا, تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ امت میرے نبی کی لاڈلی امت ہے, یہ اللہ کی لاڈلی امت ہے. میرے کریم نبی نے فرمایا, اگر کوئی یہ جان لے کہ رمضان کی برکت کیا ہے, روزے کی برکت کیا ہے, تو وہ تمنا کرے, وہ خواہش کرے کہ ساری زندگی وہ روزہ ہی رکھے. کیا آپ جانتے ہیں روزہ کب سے لاگو ہوا تھا؟ رمضان کب سے لاگو ہوا تھا؟ حضرت امام حقی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تیسرے بادشاہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا. تیسرے بادشاہ کے دور میں قحط پڑ گیا. جب قحط پڑا تو بادشاہ نے لوگوں کو کہا, لوگو اس طرح کرو, ایک دن کا کھانا تم کھاؤ اور ایک دن کا کھانا جو ہے نا قحط زدہ لوگوں تک پہنچاؤ. ایک دن کا کھانا کھاؤ, ایک دن کی بھوک برداشت کر کے کھانا قحط زدہ لوگوں تک پہنچاؤ, تاکہ اللہ ہم پہ راضی ہو جائے. یہ عمل میرے اللہ کو اتنا پسند آیا, لوگوں نے اس عمل کو باخوشی قبول کیا, بادشاہ کے حکم کو قبول کیا. لوگوں نے ایسے ہی کیا, ایک دن کا کھانا خود کھاتے, شام کی بھوک برداشت کر کے شام کا کھانا قحط زدہ لوگوں تک پہنچاتے. یہ ادا میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس دور کے نبی پر میرے اللہ نے وحی نازل فرمائی کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے ہمیں اتنا پسند آیا ہے کہ ہم نے اس عمل کو عبادت قرار دے دیا, تا قیامت عبادت قرار دے دیا ہے. تو جوانوں, میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں رمضان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خود بھی کھاؤ, اپنے پڑوسیوں میں, غریبوں میں کھانا تقسیم بھی کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھا کے سو جاؤ, باقی والوں کو شام کا کھانا نصیب نہ ہو. میں تو باتوں پہ یہ بات دہراتا رہتا ہوں, صاحب تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے, تیری گلی میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے, تیری گلی میں اگر کوئی دیوبندی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے, اس کا حساب وہ خود دے گا. مگر سنو, اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا اے بندے, اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا. میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نیک بنا دے, ہمیں ایک بنا دے, ہمیں وہ نیک کام کرا دے جس پر تو بھی راضی ہو جائے, تیرا حبیب بھی راضی ہو جائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.